نعبد و ایاک نستعین، تو نستعین کے کیا معنی ہوئے؟ مدد چاہتے ہیں. تو یہاں بسملہ میں یعنی بسم اللہ میں با کے معنی کیا؟ جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اللہ کی پناہ چاہی تو ابھی توفیق اس سے طلب کرو، اللہ سے. اب یہ اور بات ہے کہ ترجمہ لکھ دیا شروع کرتا ہوں نہیں، استعانت، توفیق، نصرت، مدد میرے ساتھ شامل ہے. ہر آپ دعا کر رہے ہیں، اور آج اس کا کہنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر آ رہا ہے الرحمن الرحیم. ہاں اس لیے یہ ضروری ہے. تو بسملہ میں خیال رکھیے گا یہ کلمات دعائیہ ہیں جو رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچے کہ تم دعا کرو، مدد چاہو. دعا ہوئی ہے نا کیا؟ بسم اللہ، استعانت، توفیق، اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو اب شروع کرتے ہیں. حامیم. وعلیکم السلام. حروف مقطعات یعنی کہ الفابیٹ کے حروف. اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وقت پر اس کی شرح ہوگی کہ یہ بھی الف با تا اے بی سی ڈی جیسے حروف ہیں، مگر یہ بھی ایک معجزہ ہے. تو انتظار کیجئے چند منٹوں میں. تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. کتاب کا اتارا جانا. یہ کتاب دیکھیے تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے کتابن، تو تنزیل مبتدا، کتاب خبر. اتارا جانا آپ جانتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا بتدریج اتارا جانا کتاب کا. من الرحمن الرحیم، کس کی جانب سے؟ رحمان اور رحیم کی جانب سے. پہلی حامیم میں آپ پڑھ چکے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. عزیز جو غالب ہے اور خوب جاننے والا ہے. تو درس دینے والے حضرات اس میں اضافہ کر لیں کتاب. عزیز یعنی غلبے کا مرکز، اقتدار کا مرکز، عزت کا مرکز. علیم یعنی علم کا مرکز، اور آپ کو حاصل کرنے کے لیے ذریعہ کیا؟ قرآن. یہ پہلی صورت میں بیان ہو چکا ہے، لیکن اب رحمان و رحیم آیا ہے. تو میں کیا سیکھنا ہے، کیا جاننا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بسملہ میں رحمان اور رحیم ہے اور اس آیت میں جو رحمان اور رحیم ہے، دونوں کا پس منظر جدا ہے، ایک نہیں ہے. اسے جاننا ہے. اب وہ کیسے پس منظر کیا جدا ہے کہ بسملہ میں ہم دعا کرتے ہیں اور اس آیت میں ہم دعا نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہم اتار رہے ہیں یہ کس کی جانب سے؟ رحمان رحیم کی جانب سے. تو اللہ تعالیٰ اپنے اتارنے والے کی خود کی صفت بیان کر رہے ہیں. تو معنی میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ پس منظر میں فرق ہے. تو پس منظر اس کا کیا، اور پھر ظاہر ہے کہ معنی بھی جاننے کی کوشش کرنا چاہیے. تو نوٹ کر لیجئے کہ یہ قرآن جو اتارا گیا یہ اس کی رحمان اور رحیمیت کی صفت کے سبب اتارا گیا. اللہ اللہ. تو قرآن کیا ہے؟ سب سے پہلی رحمت سے ہمیں نوازا گیا. اور بھی نوٹ کر لیں، الرحمن کیا ہے اور کیا ہے اس کے آگے؟ الرحمن علم القرآن. پھر کیا ہے؟ خلق الانسان. پھر کیا ہے؟ علمہ البیان. ذرا غور کریں، میں قرآن کب اترا؟ پہلے تو پیدائش ہوئی نا، تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ خلق الانسان اور علم القرآن؟ غور کریں. تو قرآن الرحمن، رحمانیت کی صفت، اور پھر خلق الانسان، مطلب کہ انسان کی پیدائش قرآن کے سیکھنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے ہوئی. ہم سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ پھر کہتے ہیں علمہ البیان. تو قرآن یہ رحمت، انسان کی تخلیق، قرآن سیکھے اور بیان. تو اللہ کا کرم ہے
یہ کتاب ہمارے پاس ہے، اور پھر رحمان تو چند ہفتوں کے بعد ہم پہنچیں گے. تو یہ ہے قرآن، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عنایت کیا یہ اللہ کی رحمت، اور ہم اس کے اہل یہ بھی اللہ کی رحمت. اب فرق کو جاننے کی کوشش کریں کہ رحمان کا کیا مطلب، رحیم کا کیا مطلب. جب اتنا بڑا ہمارے لیے نعمت کا عظیم تحفہ تو ہمیں جاننا چاہیے. دیکھیں بسملہ میں تو وہ اور چیز تھی، وہ چیزیں اب بیان نہیں ہوں گی بسملہ والی، ہم دعا کر رہے ہیں. تو رحمان کی کیا معنی؟ دیکھیں بڑے کچھ مترجمین نے تو بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ اللہ کے نام سے، اللہ کے وہ تو شروع کرتا اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. فارغ ہو گئے؟ ہاں. لیکن آپ معنی کی یاد رکھیں گے اللہ کے نام سے، مگر رحمان کے معنی کیا؟ تو بعضوں نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے، بڑا مہرباں، نہایت مہرباں، سب سے بڑا مہرباں. تو فرق کو نوٹ کر لیں. الرحیم کے معنی کیا؟ بڑا مہربان نہیں، نہایت رحم کرنے والا. تو فرق کیا ہوا رحمان اور رحیم میں؟ رحمان کی طرف وسیع رحمت، یعنی رحمت کا مرکز، رحمت کی وسعت منسوب ہے رحمان کی طرف. اس کو نوٹ کر لیں. اس لیے کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ بڑا. اور رحیم مخلوق اللہ کی طرف رحمت کو پہنچانا، یہ نام، یہ معنی کس کے؟ رحیم کے. تو فرق ہوا نا. رحمان رحمت کا مرکز، ہم رحمت کا مرکز ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. ہم میں رحمت کی وسعت ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی. لیکن رحیم ہے. تو رحیم کے معنی کیا؟ مخلوق خدا، یعنی اللہ کی مخلوق تک رحمت کو پہنچاؤ. تو بندہ رحیم ہو سکتا ہے، رحمان نہیں. بس پیغام ہم دیتے رہتے ہیں کہ جس کا نام عبد الرحمن رحمان نہ پکارو. یہ صفت کس کی؟ اللہ کی ہے. تو ابھی دو چیزیں اور. رحمان کا مطلب کیا؟ مبالغہ. آپ جانتے ہیں جو شراب پیتا ہے کیا کہتے ہیں؟ نشے میں ہے. ساکر عربی میں کہتے ہیں. لیکن جو شراب کا نشہ، جس کے دماغ میں شراب کے نشے کی ہوا بھر گئی اور جھولنے لگا، بیلنس ختم ہوا، تو اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ سکران. ہاں. تو مبالغہ، غاضب، غصہ کرنے والا، غضبان، آپے سے باہر ہو گیا، ہاں، پاگل تک پہنچ گیا. تو رحمان اعلیٰ درجے کا رحم کا مرکز، یہ ہماری صفت نہیں ہو سکتی. رحیم. تو بندوں کو حکم ہے کہ رحیم سے رحم کرو. حدیث مرفوع یعنی اردو والا مرفوع نہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، رفع، بلندی سے. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کچھ الفاظ ترمذی وغیرہ میں ارحموا اہل الارض. تو یہ تو فرق آپ جانتے ہیں. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بچپن میں شعر یاد کرتے تھے، مگر اس وقت تو دھیان نہیں رہتا ہے نا کہ یہ کسی حدیث کا ترجمہ ہوگا. پرائمری میں یاد کیے تھے، آپ نے بھی یاد کیا ہوں گے. اب پتہ چلے گا درس قرآن میں جڑنے سے یہ تو حدیث کا ترجمہ ہے. دیکھیے اس کا ترجمہ کیا؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، ارحموا من فی الارض، اللہ مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو آپ کو یاد ہوگا سب کو، تو حدیث کو بھی آسان ہے، ترجمہ ہو گیا. تو یہ ہے رحم. اب ایک چیز اور، اعتراض کرتے ہیں لوگ. یہ اعتراض جو ہے نا، ہمارا ایمان مستحکم ہوتا ہے کہ جب رحمان اعلیٰ درجے کا رحم کرنے والا اور رحیم، تو پھر یہ کلام پاک میں کفاروں کو، وعلیکم السلام، عذاب، کھولتا ہوا پانی، اس سے ان کا استقبال، حمیم، پیپ، یہ کیوں؟ اعتراض کرتے ہیں. کیا جواب دیں گے؟ تو ایسے منکر آپ جان چکے ہیں
کہ منکر کون سے؟ انکار نہیں بلکہ مجرمانہ انکار. نبیوں کے ذریعے دعوت پہنچی، شواہد موجودات سب، اور جو انکار کرتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ یجحدون. یہ آخری درجے کا انکار ہے. تو ایسے لوگوں کو سزا دینا یہ صفت رحمان اور رحیمیت کے خلاف نہیں بلکہ عین عدل و انصاف کے مطابق ہے. لہذا آپ ایسا کیسا کہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں. دیکھیے کیسا رحمان ہے. رحمان کیسا ہے؟ رحمان وہ ایسا ہے. دیکھیے ہم رحمان کی صفت کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ وہ رحمان ہے. فرعون پر بھی رحم کیا اس نے. کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا. رحم کیا کہ نہیں؟ کتنے معجزے؟ 2. پھر رحم کیا مزید 7. یہ ہے وہ رحمان. کافر ہو، مجرم ہو، آج بھی جتنے یہ اسلام کی دشمن ہیں، یہ جو یہاں پر بس رہے ہیں، جی رہے ہیں، یا اللہ کے اس رحمان کی صفت کے تحت جی رہے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رحمان کیا ہے. تو انشاءاللہ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ تم رحیم بنو، اچھا آپ پریشان نہ ہو. یہ تو خیر غیر اعتراض کرتے ہیں. ہمارے مسلم بھائی بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے رحیم بھائی کیوں کہا؟ اب مجال کسی کی جن کو تھوڑا سا علم ہے نا، بھائی رحیم بھائی کیوں کہتے ہو؟ تو سن لیں، اپنے لوگوں کو پہلے پیغام پہنچائیے. سورہ توبہ آیت نمبر 128. جاءکم رسول عزیز علیہ ما عنتم حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کس کی صفت ہوئی؟ رسول کی. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ میرا بندہ، میرا رسول مومنین کے ساتھ رؤوف ہے، بردبار ہے، رحیم، رحمت کو پہنچانے والا ہے. پہنچائے گی نہیں؟ مومنین کیا، رحمت للعالمین، یہاں تک کہ جانوروں، چرند پرند سب کے لیے. تو یہ رحم کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مستقل عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں کچھ مختص ہیں، جیسے کہ رحمان. اس پر ایک مستقل بیان ہونا ہے، چاہیے دعا کریں وقت ملے کہ ایسے کون سے نام ہیں جو انسانوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال آج تو دیکھ لی کہ یہ رؤوف الرحیم. چلیے اب تو رحمان اور رحیم سے فارغ ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ پہلے ہم ہمارے مسائل کو قرآن سے حاصل کریں، ورنہ یوں ہی اعتراض کرتے رہتے ہیں. اور یہ کہ رحیم کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو، ہم مخلوق خدا تک رحم کو پہنچائیں. کتابوں فصلت، کتاب جانتے ہیں آپ، لکھی ہوئی کتاب لوح محفوظ میں ہمارے ہاتھوں میں. فصلت، کھول کھول کر بیان کر دیے. آیاتہ، توحید بیان کر دی گئی کھول کھول کر، شرک بیان کر دیا کھول کھول کر، ثواب کے کام، سزا کے کام، حلال حرام سب، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، طلاق. یہ تو بتنگڑ بنا دیا ہمارے پیروکار نے. طلاق کے مسائل بھی ہیں، لکھا لیے سورہ بقرہ. اب تو غیر مسلم بھی پڑھنے لگے، مگر ہمارے پیشوا کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سمجھ میں آیا، یجحدون، معمولی بات نہیں ہے. یہ مجرم ہیں جنہوں نے طلاق کی حقیقت کو مسلم میجورٹی سے، مسلم لوگوں پر سے چھپایا. یہ کون سے مجرم؟ یجحدون، انکاری مجرم ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. ابھی تک دھوکے میں رکھا، دھوکے میں رکھا. کیوں؟ اپنی کتاب کو قرآن پر فوقیت. یہ مجرمانہ انکار ہے. ان کی انہیں سزا ملے گی. عوام کیا جانتے؟ تو یہ کتاب ایسی ہے. کیا طلاق کے مسائل قرآن میں نہیں؟ آپ کو فقہ حنفی کے پیج الٹنے پڑے اور کورٹ تک جانا پڑا؟ قرآن میں نہیں. فصلت، چیلنج کرو، کہاں ہے 3 طلاق؟ کہیں نہیں، کہیں نہیں ہے. ایک طلاق، پھر ایک طہر جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک ایام خاص، ایک مہینہ، پھر دوسری، اور پھر وارننگ دی گئی. تیسری دینے کے بعد بات ختم. یہ حلالہ کہاں سے آیا؟ بہرحال مختصر. اب یہ خبر ہے قرآن عربیہ. کیا خبر ہے؟ کہ ہم نے اسے جو بھیجا، اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں. دیکھو یہی ہے اعراب. فصلت اس کی صفت ہے. اب قرآن عربیہ، اسے ہم نے عربی زبان میں بھیجا. کیوں؟ لقوم یعلمون،
تاکہ پہلا مخاطب کون تھے؟ عرب. جس پر نازل ہوا وہ کون تھے؟ عربی. جو عربی اسلوب کے جاننے والے تھے وہ اسے سمجھ سکیں. آپ کو شعر یاد ہے بچپنے کا؟ زبان یار من ترکی، من ترکی نمی دانم. میرے یار کی زبان تو ترکی ہے اور مجھے ترکی نہیں آتی، تو آپ کا یارانہ کیسے چلے گا؟ تو اس کی تفصیل جو ہے 44 آیت پر آئے گی. ہاذا عرب و عجم رسول عربی کتاب عجمی. تو زبان یار من ترکی، تو تفصیل وہاں آئے گی. لیکن یہ بھی اللہ کی رحمانیت کی صفت ہے کہ قرآن کس میں نازل کیا؟ عربی. عربی. اب آپ سوال کریں گے پھر ہم کیا کریں؟ جی عربوں سے سیکھو. عربی میں نازل ہوا، جانتے ہیں کیسے عربوں سے سیکھو؟ یہ بھی رحمت ہے. فارسی کا دور دورہ تھا، فارسی کے الفابیٹ کیا ہیں؟ عربی کے. اردو کے کیا ہیں؟ عربی کے. کتنا آسان ہوا، عربوں سے سیکھو. تو اصل کیا ہوئی؟ عربی، پھر فارسی، پھر اردو. اچھا چلے لقوم یعلمون. یہاں ایک معجزہ بتا دیتا ہوں. کیا مطلب لقوم یعلمون؟ اسلوب جانتے ہیں. دیکھیے ایک معجزہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ معجزہ اب نہیں ہے، لیکن آپ کے بچوں، ہر فیملی میں یہ چیز ہے. ذرا غور سے سنیے گا. کیا معجزہ ہے؟ حامیم. بہت کچھ سنا حامیم پر، آج سنیے لقوم یعلمون. ذرا غور سے سنیے. چاہے بچے اردو والے ہوں تو الف با تا، انگریزی والے ہوں تو ABCD، ہے نا، جو بھی ہو، ہندی والے ہوں تو ک کھ گھ ن. اسے کیا کہیں گے؟ الفابیٹ. کیا کہیں گے؟ نام. عربی میں کیا کہیں گے؟ مسمہ. الف لام میم ہا میم. ٹھیک ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے، کچھ بچے 7ویں مہینے سے بولتے ہیں ابو امی، ہے نا، بولتے ہیں. 8واں 9 شروع ہو جاتے ہیں بولنا. کیا بولتے ہیں؟ اگر بڑا بھائی ہے تو بھائی، بڑی بہن ہے تو دیدی، ایسا کچھ بولتے ہیں نا. ہاں اب سنیے حامیم کیا ہے. آپ اس بچے کو جب اسکول میں بھیجتے ہیں نا، اس سے کہتے، اب وہ بولتا ہے ابا، اسے بولو الف تو نہیں بولتا. اسے لکھ کر دو الف تو پہچانتا ہے؟ نہیں پہچانتا. اسے ابا معلوم ہے، امی معلوم ہے، کھانا معلوم ہے، مجھے دو معلوم ہے. اچھا کچھ لوگ اسکول میں گئے ہی نہیں، مگر انگریزی فرفر بولتے ہیں، اسکول میں گئے نہیں، ہے نا. سارے لوگ تو اسکول میں نہیں جاتے تھے نا. تو کیوں؟ یہ الفابیٹ کا جو مجموعہ ہے نا، اس کے لیے اسکول جانے کی ضرورت نہیں. وہ بولتے ہیں. اب سنیے دھیان سے. لیکن اس کا جو نام ہے ABCD، یہ کوئی نہیں بول سکتا، اسکول جانے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ اسے بچوں کو، اپنے بچوں کو سکھائے ہوں گے نا ABCD، پھر اسکول لے جاتے ہیں تو وہ ٹرائل لیتا ہے اور پاس کرتا ہے. بتاؤ رسول نے شروع میں کیا کہا؟ الف لام میم. اسکول گئے تھے. یہی تو معجزہ ہے. معجزہ ہوا کہ نہیں بھائی؟ علم ترى ہر کوئی کہتا ہے. رسول اسکول نہیں گئے، امی تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے. آپ نے فرمایا، جبریل نے کہا کہ علم ترى کیف فعل، تو کہا علم ترى کیف فعل. الف لام میم کیسے سیکھے؟ معجزہ. تو لقوم یعلمون، جو شعور رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، ان کے لیے. اچھا اب قرآن کی پھر صفت بشیرا و نذیرا. تلاوت تو ہو چکی ہے نا. بشارت دینے والا، ڈرانے والا. کون؟ قرآن. رسول کی بھی صفت ہے مگر یہاں قرآن کی. اچھا بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ایک عام تصور لوگوں کا کیا ہے؟ کہیں گے کہ نیک لوگوں کو بشارت اور برے لوگوں کو ڈراوا، ہے نا. ہاں تو سنیے گا. ایسا کیسا؟ یہ کیوں ایسا؟ یہ آپ رزلٹ بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ نوٹ کر لیں. رزلٹ بتا رہے ہیں. جنہوں نے ایمان لایا ان کے لیے بشارت، نتیجہ. تو قرآن تو اعلان، دعوت دے رہا ہے، ہر ایک کو دعوت دے رہا ہے. سن لیجئے گا. اگر تم ایمان لائے تو خوشخبری، اگر نہیں لائے تو ڈراوا. تو عام ہوا کہ نہیں؟ سبوں کے لیے ہوا. اب جس نے قبول کیا وہ بشارت کا مستحق ہوا، جس نے قبول نہیں کیا وہ انذار کا مستحق ہوا. یہ فرق ہے.
تدبر میں، نہیں تو عام طور پر مومنین کے لیے اور کفاروں کے لیے نہیں۔ اچھا، بشارت نذیرہ اور خبر میں فرق ہے۔ خبر تو جب کوئی چیز واقع ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے، اور بشارت میں مستقبل نے۔ فرشتے کہتے ہیں وابشروا بالجنت التی، جنت کی بشارت، ڈرانا بھی مستقبل کا۔ تو یہ بشارت، یہ ڈرانا ہر ایک کو ہے، البتہ نتیجہ مختص ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ فَأَعْرَضَ، اکثر نے بے رخی اختیار کی، روگردانی کی، اور اکثر ان میں سے نہیں سنتے۔ یہی ہوا مکہ شریف میں، جی اکثر نہیں سنتے۔ لیکن یہ نہیں سنتے کا کیا مطلب؟ سنا تو انہوں نے، بھائی رسول قرآن پڑھ کر سنا رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا تھے کہ لا یسمعون۔ دیکھیے، آپ کئی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نا آپ کہ بھائی چلیے درس قرآن، تو اس نے سنا کہ نہیں سنا؟ نہیں آئے تو کیا کہیں گے؟ سنا نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ قبولیت دعوت کے طریقے سے نہیں سنا، یعنی انہوں نے سنا لیکن قبولیت والا نہیں سنا، انسنی کر دی، یہ ہے مطلب۔ یہ تو ایسے کیسے قرآن میں کوئی اعتراض کرے گا کہ وہ تو سنتے تھے؟ نہیں، سنا انہوں نے، مگر سنا اور ٹال دیا، قبولیت والا نہیں سنا، یہ ہے مطلب لا یسمعون کا۔ اب ان کا جواب، رد عمل، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ کیسے حالات سے دو چار تھے رسول، ذرا غور کیجئے۔ تو انہی حالات سے ہم بھی دو چار ہیں، مگر سنیے، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل اکنین غلاف، مما تدعونا الیہ، یعنی جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی نسبت سے ہمارے دل کس میں؟ غلاف میں ہے۔ اور یہی نہیں، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہی نہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان، آپ کے درمیان پردہ ہے۔ اس لیے ایسا کرو، فعمل اننا عاملون۔ کیا مطلب ہوا؟ رسول سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہم کو سنا رہے ہو نا، جو دعوت دے رہے ہو، تو سنیے، غلاف دلوں پر۔ اب دل کو حرکت کون دے گا، احساس کون دلائے گا؟ پھر کانوں سے بھی ہم سن نہیں سکتے، نہ دل سے سمجھ سکتے ہیں، نہ کانوں سے سن سکتے، اور پردہ۔ کیا جواب دیا؟ تو پھر ہم بھی تو یہی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، لوگ سنتے ہیں؟ نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ پردہ۔ لیکن حکم ہے۔ اچھا، وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو کہ تمہارا کام آپ کرتے رہیے، ہمارا کام ہم کرتے رہیں گے۔ ان حالات میں رسول نے کیا کیا؟ رسول نے کیا کیا؟ دعوت کو جاری ہوئے ساری رکھا۔ تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ دعوت کو جاری وہ ساری رکھیں، دعوت کو بند نہ کریں۔ دیکھیے، ہمارے لوگ دعوت کا کام نہیں کرتے۔ یہ جماعت والے کبھی آپ نے دیکھا کیسی دعوت دیتے ہیں؟ ان کے اندر ایک صفت اتنی اچھی ہے، کاش کہ ہم لوگوں میں آ جائے۔ وہ دعوت دیتے ہیں، گھروں تک جاتے ہیں، راستے میں روکتے ہیں، مسجد کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ لوگ سنتے نہیں، مگر ہم میں دعوت دینے کا جذبہ جو ہے بہت کم ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ ہم دعوت اس لیے نہیں دیتے کہ لوگ سنتے نہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کس جماعت سے، نہیں دعوت دیں۔ تو دیکھیے، رسول نے دعوت جاری و ساری رکھی، اور پھر آپ کو اجر ملا۔ ومن احسن ممن دعا الیہ، آپ نے دعوت دی، آپ کو اجر ملا، آپ بہترین شخص کہلائیں گے۔ تو سنیے اگلی آیت، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ یہ میں نے جاننے کے لیے وقف کیا، تعلیمی۔ اکثر لوگ کیسا پڑھتے ہیں؟ الیہ، بھائی یہاں بھی تو مد ہے نا، الیہ اکثر پڑھتے۔ مد انہیں کہاں پتہ ہے؟ عالمین، لمون، نہیں یہاں بھی مد ہے۔ اور وستغفروا، نہیں وستغفروا، کبھی بھی الف واو یا اس کے بعد ساکن ہو، خالی عالمون عالمین میں ہی نہیں، ہر جگہ پر مد ہونا چاہیے۔ لا ریب فی، سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں لا ریب فی، نہیں فی، تو تجوید کا کو ذہن میں رکھے۔ اب سنیے، کہہ دیجئے انما، یعنی کیا؟ محض، صرف، یہ جوائنٹ ہے، یہ مشترک،
ان کے معنی یقیناً ما کے معنی نہیں، لیکن یہ ایک کلمہ ہے محض میں انا، یہ انا ملائیں گے تو انا پڑھا جائے گا، نہیں تو انا اگر رکے تو میں بشر ہوں تمہاری طرح، یعنی تاکید صرف محض کھاتا ہوں پیتا ہوں شادی بیاہ سب تمہاری طرح، سوتا ہوں اچھا رو، چلیے فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، سیدھے ہو جاؤ اس کی طرف اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ہلاکت مشرکین کے لیے۔ ابھی یہ آیت کا ربط آگے بھی ہے تو سنیے، تمہاری طرح ہوں بشر آدمی، فرق کیا؟ وحی۔ اب وحی کیا آتی ہے؟ وحی میرے پاس یہ آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، تم نے جو مورتیاں لگوائی ہیں نا ایسا نہیں ہے۔ دیکھو رب نے کہا، رب تو اللہ کو مانتے تھے، خالق السماوات والارض، معبود اس میں انہیں اختلاف تھا کہ ایک ہی اللہ نہیں۔ اچھا اب ذرا دھیان دے، رخ تبدیل نہیں ہو رہا ہے، فاستقیموا رسول سے نہیں کہا جا رہا ہے، رسول ان سے کہہ رہا ہے۔ یہاں اگر دھیان نہیں دیے تو آیت کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے۔ فاستقیموا کون؟ اللہ رسول سے نہیں کہہ رہے، رسول مخاطبین سے کہہ رہا ہے فاستقیموا، یعنی یہ مورتیاں یہ مزارات نہیں، انہیں ترک کر کے سیدھا اللہ کا راستہ اختیار کرو اور جو کچھ آج تک کرتے آئے اس کی معافی مانگو۔ دیکھیے ہم لوگ مکروہ کسے سمجھتے ہیں؟ مورتیوں کی پوجا کو۔ یقین مانیے مزارات کی پوجا بھی کوئی کمی نہیں ہے، یہی بھی شرک ہے، مگر چونکہ ہمارے بھائی ہیں نا، اذان بھی دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، مزاروں پہ گلاب چڑھاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آسان ہے۔ نہیں، یہی ایک ہی چیز ہے، چاہے مورتیوں کی پوجا کرو، چاہے گنبد خضرا کی، چاہے تعزیے کے ڈھانچے کی، چاہے مقبروں کی، ایک ہی ہے، سارے اس میں مخاطب ہیں۔ فاستقیموا صرف اللہ کی عبادت اور گناہوں سے معافی چاہو، یہ پیغام دے۔ ہلکا نہیں ہے، آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اذان دیتے ہیں، اس لیے کہ نمازیں پڑھتے ہیں، ایک ہی ہے بھائی۔ کفر ایک ہی چیز ہے، کٹا کافر کرے یا کہ ایک مسلمان کرے، کفر کفر ہے، شرک شرک ہے۔ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس طرف۔ ہلاکت مشرکین کے لیے آیت واضح ہوگی، لیکن اب خصوصی توجہ چاہتا ہوں، ذرا سنیے۔ للمشرکین الذین، یعنی کیا شرح ہو رہی ہے، الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ یہ مشرک کون ہے؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، یہی تو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ ہوا؟ اب کیا اردو تفسیر میں آپ نے کیا پڑھا ہوگا؟ آپ کی تفسیر میں کیا ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اچھا اس سے فارغ ہو جائیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ ہم، یہ تاکید کے لیے، اور آخرت پہلے اور کافر بعد میں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو کفر کرتا ہے نا وہ آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کفر کرتا ہے۔ تو اس کو تو سمجھ گئے، اب سمجھنا ہے یہ زکوٰۃ کیا۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اچھا بعضوں نے تعویل کر دی، تعویل جانتے ہیں نا، تعویل کرنا تو بہت آسان ہے، تعویل کر کے میدان سے نکل گئے کہ بولے یہ فرض زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں انہوں نے کہا؟ چونکہ پتہ ہے لوگوں کو یہ مکی سورہ ہے، مکہ میں ایمان اور نماز بس یہی دو ارکان تھے۔ روزہ فرض ہوا 2 ہجری میں، زکوٰۃ اس کے بعد رمضان آیا تو فطرہ، پھر زکوٰۃ۔ تو پھر یہ مکہ میں زکوٰۃ کیسے؟ ایک چیز، پھر مشرکین سے تو شرک اور توحید کے بارے میں پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کیسے؟ اب کیا کر سکتے ہیں آپ؟ بڑا مسئلہ، پیچیدہ مسئلہ ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا مشرکین کو زکوٰۃ کا سوال کیا جائے گا؟ چلو پھر بھی لکھ دیا کہ ان سے سوال ہوگا، اللہ کا تم نے حق ادا نہیں کیا، شرک کیا، کفر کیا، مخلوق خدا کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہ سب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے تفسیر میں ہے۔ 3 تفسیر بھی پڑھیں گے نا تو بھی آپ صحیح تفسیر نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ سوال تو سمجھ گئے نا، یہ مکے میں زکوٰۃ کیسے آ گئی؟ ابن عباس قال ابن عباس المعنی زکوٰۃ انفسہم، کیا فرماتے ہیں؟
زکوٰۃ کے معنی کیا؟ زکا یزکی، تزکیہ، اپنے مال کو پاک کرو. تو مال کو نہیں، اپنے دل کو، دلوں کو پاک کرو، شرک کی آلودگی سے پاک کرو. تو یہ مشرک وہ ہیں جنہوں نے دیوی دیوتا کی گندگی کو اپنے دلوں میں رکھا. پھر کہتے ہیں والمراد لا یطہرون انفسہم، اپنے دلوں کو بتوں کی کیا کہتے ہیں آلائش سے، گندگی سے، نجاست سے پاک نہیں کرتے. تو ہم آپ کو مزید اس میں اضافہ کرتے ہیں. یہ تو ابن عباس. دیکھیے کبھی بھی جو ابن عباس اس میں کوئی ایک لفظ بھی زیادہ نہیں کرنا. اب اس میں ہم اضافہ کرتے ہیں. یہ جو مزاروں کی، گنبدوں کی جو گندگی ہے دلوں میں، اسے جو پاک نہیں کرتے وہ بھی اس میں شامل ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر گنبد خضرا اور وہ تازیہ والا گنبد اور مزارات. یقین مانیے اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے بھائیوں میں ایک جو بڑی گندگی ہے. لیکن آیت کا مفہوم سمجھ گئے؟ لا یزکون، تزکیہ نفس نہیں کرتے. اور حوالہ دے دیا آپ کو. اور وہم بالآخرۃ ہم کافرون. اب آپ بتائیے کہ اس قدر جب بیان کر دیا کہ یہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، تو ہم جیسے توحید پرستوں کو اللہ نہیں بھولتے. فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. جو ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں ان کے لیے غیر منقطع اجر. یہاں کیا سمجھنا ہے؟ ممنون. اردو میں ممنون کس میں؟ مشکور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہم آپ کے ممنون اور مشکور ہیں، یہ اردو کا نہیں ہے. ممنون کیا؟ والتین میں بھی لہم اجر غیر ممنون. ممنون کے معنی منقطع، قطع ہونے والا. غیر کے معنی منقطع نہیں ہوگا. تو مومنین کے لیے ایسا اجر ملے گا کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا، کبھی کٹ نہیں ہوگا، کبھی ساکت نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا. اب کس طرح سمجھا جا رہا ہے انہوں نے مجرمانہ انکار کیوں کیا، اسے سمجھایا جا رہا ہے. تو ساتھ میں رہیے گا. اس آیت کے سمجھنے میں کئی چیزیں یہاں پر بھی سمجھنا ہے. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین. کہہ دو کیا تم کفر کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ ہے کوئی ایسا جو دعویٰ کرے کہ اس نے زمین بنائی ہے؟ زمین کی پیدائش تو مخلوق سے بڑھ کر ہے جی، 2 دنوں میں. اور پھر تم اس کے لیے شریک بناتے ہو. ندا کی جمع اندادا. تو شریک کیا کوئی غیر قومی بناتے ہیں؟ مسلمان بھی تو بناتے ہیں. مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ گناہیں کرتے جاؤ، آقا دھلاتے جائیں گے. بڑی اچھی نظم ان کے نزدیک ہے، پیاری، بڑے شوق ذوق سے پڑھتے ہیں جی. تو وہ بھی اس میں وہ بھی ندا. کون سے تمہارے آقا؟ اچھا، ذالک رب یہی تو رب ہے سارے جہاں کا جس نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں. وہ تمہارے کہاں گئے شیخ؟ کہاں ہیں مورتیاں؟ کہاں ہیں مزار؟ انہوں نے نہیں بنایا. اب یومین آپ سوچتے ہوں گے ہمارے 24 گھنٹے کا دن نہیں. آپ زمین کو بنایا، پھر زمین میں جو چیزیں اسے بنایا، ثم استوى الى السماء، پھر آسمان بنایا. تو پھر جب آسمان بنا اس کے ساتھ سورج تو تھا ہی نہیں. تو یہ دن ہمارے 24 گھنٹے کے نہیں. الف سورہ سجدہ میں 32 نمبر میں خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، وہاں پر یدبر الامر فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. وہ اللہ کا ایک دن جیسے ہمارے 1000 سال. تو یہ 2 دن کو ہمارے دن نہیں. اور وجہ کیا کہ اس وقت سورج کا وجود نہیں تھا. آپ سنیے وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. دوسری قرات سنیے وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء
یہاں اکثر لوگ غلط پڑھیں گے، روکیں گے تو سوا نہیں، سوا آ، دو زبر کیا ہوتے ہیں؟ الف میں تبدیل ہوتے ہیں، جیسے سورہ نساء میں بث منہما رجالا کثیرا ونساء، یہ تجوید للسائلین۔ اب دو مطلب سنیں، تیار رہیں سننے کے لیے۔ دیکھیں خلق آیا اور پھر جعل آیا، خلق الارض فی یومین، اور ابھی جعل تو تخلیق زمین کی ہے، خلق اب بنایا، فرق ہے نا، زمین سے ہی، زمین کو کہا کہ نکلو اوپر ہمالیہ کی طرح تو نکل گئی، کیا ہو گیا؟ رواسی، راس، راس یعنی ٹیکڑی، پہاڑ، راس نہیں، جھٹکا نہ دے، جھٹکا دیں گے نا تو یہ راس ہو جائے گا، سر، راس، اس کی جمع رواسی۔ من فوقہا، زمین کے اوپر بنا دیا، کیوں؟ تاکہ لڑکے نہیں، قرآن میں یہ ان تمید بکم، وبارک فیہا، اس میں برکت بھی دی۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت، جی دیکھیے، برکت مال کی زیادتی کا نام نہیں، نہ کثرت کا نام برکت ہے، نہ زیادتی کا نام برکت ہے۔ چند روٹی کے ٹکڑے اور دال یا چٹنی سے پیٹ بھر جائے، اسے کہیں گے برکت۔ ایک آدمی کی ڈش میں دو کھائیں، یہ ہے برکت۔ اور مرغن اور قورمہ بڑی قیمت کا کھا کر پیٹ نہ بھرے، اس کا نام برکت نہیں۔ 50 سال کی عمر میں انسان ایسا کام کرے کہ 200 سال والا نہیں کرتا، اس کا نام برکت۔ تو یہ برکت کچھ اور چیز ہے۔ برکت معلوم نہیں ہوتی، محسوس نہیں ہوتی۔ بھائی مہمان آئے، کھانا کھلاؤ، عزت کرو، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ برکت اور چیز ہے۔ اب برکت کیا زمین میں؟ زمین میں جتنی بھی روزی اللہ نے رکھی، اس میں برکت رکھی ہے کہ ہر مخلوق کو وہ کافی ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ قدر فیہا اقواتہا، اقوات قوت کی جمع، روزی۔ قدر کے معنی آپ جانتے ہیں تقدیر، تو تقدیر کے معنی کیا؟ بندوبست۔ کسی کی عمر 100، کسی کی 50، کسی کی 90، یہ سب تقدیر ہے۔ تو بندوبست کیا، انتظام کیا، فیہا، روزی کا۔ کیسا کیا؟ ہر علاقے میں مختلف قسم کی غذا، مگر علاقہ کہ ہم تو ایک علاقے کی بات کرتے ہیں، ایک ہی علاقے میں، ایک ہی باغیچے میں۔ اگر کسی کا آم، دیکھیں یہاں آم آتے ہیں پاکستان سے، ہندوستان سے، سوڈان سے، یمن سے، ہر ایک کا ذائقہ الگ رہتا ہے۔ یہ تو بہت آسان سمجھ سکتے ہیں، مگر میں بتا رہا ہوں کہ آم کا ایک ہی باغیچہ ہے، اسی میں ایک کونے پر کاٹ کر کھانے والے آم، ایک پر چوسنے والے آم۔ ایک آم کا نام سکری، جیسے یہاں کھجور ہے، بھائی ایک ہی جگہ ہے گسیم کے سکری۔ تو یہ اللہ نے رکھا ہے، کیوں؟ رحمان الرحیم کی صفت، کہ انسان ایک ہی کھجور کھا کھا کے تھک جائے، ایک ہی آم کیا روزانہ، چلو بھائی آج کاٹنے والا، کل چوسنے والا، پرسوں نارمل، پرسوں سکری۔ سکری یعنی کیا ہو؟ میٹھا، جی میٹھا آم۔ یہی چیزیں، کیلے بھی آتے ہیں، شام سے آتے ہیں۔ بارک، اب یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام ہے نا، وہ اقصا، وہ بارک ما حولہا، وہاں پر بھی شام کی جو سرزمین ہے اس کے اطراف میں بھی برکت رکھی ہے۔ اب سمجھے کیسے برکت کیا ہے؟ شام کا علاقہ جو ہے، جارڈن ہے، اردن ہے، لبنان ہے، فلسطین ہے، یہ شام کا علاقہ ہے۔ برکت کیا؟ اکثر بلکہ سارے بھی آپ کہہ دیں گے نا، انبیاء کا مولد ہے، مدفن بھی ہے۔ وہاں کا پھل فروٹ دیکھیے، اعلیٰ درجے کا۔ آج کے حالات کو نہ دیکھیں، وہ تو لوگوں کو حسد ہوا، بد نگاہی لوگوں کی، یا مسلمانوں کی کیا زوال، برکت۔ تو بہرحال یہ برکت اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے ہماری نسل نسل تک برکت عطا فرمائے، جو آتے ہیں سنتے ہیں ہمارے بچوں تک اسلام کی، دین، دنیا، دولت، رزق، ہر ایک کی برکت عطا فرمائے۔ لیکن اب سنیے، فی اربعۃ ایام سواء، یہ قرأت، ترجمہ کیا؟ ٹھیک 4 دن میں۔ بھائی سوا کہتے ہیں نا، یہ آپ کو کسی نے دیا، 2 فرد آئے، سوا سوا، یعنی ایک چیز آپ کو گفٹ میں دے دی تو آدھے آدھے، سوا سوا، یہ معنی ہے۔ ہو گئے؟ اب سنیے، سوا فی اربعۃ ایام، 4 دن میں بنایا۔ کیا بنایا؟ آپ ساتھ میں ہے نا، ہاں، زمین کے اوپر جو ہے پہاڑ وغیرہ، روزی، جی۔ تو 2 دن میں کیا بنایا؟ زمین کو، پھر 2 دن میں کیا بنایا؟ روزی۔ لیکن یہاں 4 دن ہے۔
سواء للسائلین، سوا کو سائلین کی طرف لگا دیا تو سائلین کے معنی پوچھنے والے نے. اگر آپ سوا کریں گے نا تو پھر سائلین کے معنی کیا؟ سوال کرنے والے، پوچھنے والے. لوگوں نے پوچھا رسول سے کہ یہ روزی وغیرہ کتنے دنوں میں بنی، تو بتلا دیا. لیکن جب آپ سواء للسائلین تو سائل کے معنی حاجت مندوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے. تو سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھو سواء ٹھیک 4 دنوں میں، للسائلین جنہوں نے پوچھا انہیں بتا دیں. اور سواء للسائلین ضرورت مند، حاجت مند، اس دنیا میں چرند پرند انسان جو ضرورت مند ہے ان کے لیے روزی مقرر کیے، برابر سرابر جسے چاہے وہ حاصل کرے. واضح ہو گئے علمی اعجاز کلام پاک. چلیے ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم استوى، دیکھیے زمین بنائی، زمین کے اندر کی چیزیں بنائی، پھر إلى السماء، ابھی آسمان نہیں بنا تو کیا آیا؟ إلى السماء. سما کے معنی بلندی، متوجہ ہوا. اچھا جب آسمان بنا دیا گیا، جیسے کہ سورہ سجدہ میں خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى الی، نہیں ثم استوى علی العرش. یہ فرق کو جانے. جب آسمان بن گیا تو باقی کیا رہا؟ عرش. تو اعلیٰ کے معنی عرش پر متمکن ہوا، اور الی نے اوپر متوجہ ہوا. فسواہن سبع سماوات، اتنا ذہن میں رہے. لیکن یہاں اور سنیے، جب اوپر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے تو اوپر کیا دخان تو ہماری سمجھنے کے لیے، باقی ہم کیا سمجھے. فقال لها، سنیے اب، فقال لها کسے؟ آسمان سے کہا، اس دخان سے کہا. وللارض، زمین سے بھی کہا. غور سے ساتھ میں رہیے، تو دونوں مؤنث ہیں اس لیے ہاں. ایتیا طوعا او کرہا، یہاں پر بھی ہم لوگوں کا تصور غلط ہے، اس کو واضح کرتا ہوں آج. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آ جاؤ، ایتیا یعنی آ جاؤ، میری اطاعت کرو، یعنی آ جاؤ. خوشی یا ناخوشی؟ طوعا اور کرہا کا مطلب کیا؟ خوشی یا ناخوشی. اب آپ نے غور کیا، کیا ہم جانتے ہیں کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، زمین آسمان کو اختیار نہیں دیا گیا. اب یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اختیار دیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ بھائی انسان کو اختیار دیا گیا، اما کافرا و اما شکورا، کفر اختیار کرو یا شکر، تو اسے بھی تو اختیار دیا گیا. پھر یہ کیوں ہمارے یہاں مشہور ہے؟ تو پبلک حدیث ہوئی نا جی. چلیے سورہ احزاب کے آخر میں عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنہا، تو انہوں نے انکار کیا. تو اختیار دیا کہ نہیں دیا؟ اختیار دیا، انہوں نے انکار کیا. انکار کرنے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری ذمہ داری کم. تو یہاں بھی اختیار دیا کہ آپ آئیے، میں جو حکم دے رہا ہوں، اے آسمان نکال سورج اور چاند، اے زمین نکال پہاڑیاں اور درخت اور غلہ. تو انہوں نے کہا کہ تعین، ہم تو خوشی سے آتے ہیں. بتائیے اختیار دیا کہ نہیں دیا؟ تو یہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. لیکن ان کا اختیار وقتی طور پر، اب کوئی اختیار نہیں. ہمارا اختیار جاری رہے گا مرنے تک، گناہ کرو توبہ کرو. لیکن ایک اور چیز سمجھانا چاہتا ہوں، تدبر قرآن اگر آپ ساتھ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو سنیے، سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. کیا ہے وہ؟ دیکھیے قالت، دیکھو کیا جواب دیا دونوں نے، زمین آسمان نے قالتا. چونکہ قالت ایک عورت بولی، ایک مؤنث ایک فیمیل بولی. قالتا 2 فیمیل بولی، ٹھیک ہے. قال ایک میل بولا نا جی مذکر، قالا 2 تو مؤنث ہے. اب یہاں 2 چیزیں سمجھنا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ طائعین، جمع کہا، 2 ہونا چاہے نا. اچھا دوسرا مذکر کہا، کیا کہنا چاہے تھا؟ اگر جمع کہا تو طائعاتن. تو 2 باتیں سمجھنا ہے. تثنیہ کیوں نہیں کہا؟ 2 کیوں نہیں کہا؟ پھر مذکر کیوں کہا؟ اگر تثنیہ ہوتا تو طائعتین، تو تثنیہ تو نہیں کہا. چلو طائعان طائعین تو جمع کہا. سوال سمجھ گئے؟ ہاں اب سنیے ایسا کیوں. قرآن میں کوئی بھی اعجاز علمی سے خالی نہیں، مگر ہم ہیں، ہم سمجھ نہیں رہے. ہمارا شرف کیا ہے؟ سنیے، یہ ہمارا شرف ہے مگر ہم نہیں سمجھتے.
زمین آسمان کو کس کی خدمت کے لیے لگایا؟ انسانوں کی. رہا چرند پرند یہ بھی انسانوں کی خدمت کے لیے. ٹھیک ہے. انسانوں میں مرد بھی اور عورت بھی ہیں, میل اور فیمیل بھی ہیں, لیکن مقدم کون سے؟ میل. تو انہوں نے ہمارا احترام کیا, سبوں کا احترام طائعین رہا. تو شرف کس کا ہے؟ مردوں کا شرف ہے, ہم لوگوں کا شرف ہے. نقطہ سمجھ گئے نا؟ اس کا نام کیا؟ تدبر قرآن. اب کبھی نام لیں گے ترجمے کا, جو کم از کم میرا درس سنتے ہیں وہ کبھی ترجمے کا نام نہیں لے سکتے. اب مشہور کر دیا لوگوں میں ترجمہ. تو سنیے, ابھی مزید سنیے. ثم استوى الى السماء فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. جب متوجہ ہوا بلندی کی طرف تو 7 آسمان بنا دیے. فی یومین, کیا؟ فی یومین. تو کتنے ہوئے؟ 6 نہیں ہوتے, 8 ہوئے. جی. مصابیح, چراغ, کس کے لیے؟ زینت کے لیے. تو معلوم ہوا کہ یہ تارے, یہ کہکشاں, یہ چاند و سورج زینت. وحفظا, سورہ صافات میں 7 نمبر میں, وحفظا من کل شیطان مارد. پہلے آسمان کی حفاظت. شیطان تو جاتے تھے نا, شیطان تو اوپر ہی تھا, ابلیس اوپر, تو وہ ابھی بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کو مارنے کے لیے حفظا. تو یہ تاروں کا فائدہ کیا؟ زینت, کمکمے, اور کیا؟ شیطان سے حفاظت. تیسرا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. یہاں پر نہیں ہے, سورہ اعراف میں 17 نمبر آیت میں, وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اور تاروں سے لوگ اپنا راستہ معلوم کرتے ہیں. رات میں جو سفر کرتے ہیں نا سمندروں کا, تو یہ فلاں تارا نظر آیا, یہ آیا. اب کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ اس سے اپنی تقدیر معلوم کرو؟ لوگ تقدیر معلوم کرتے ہیں, اس کا ستارہ کون سا ہے. جی. تو بہرحال یہ آج کا موضوع نہیں, صرف میں نے بتلا دیا کہ آپ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم. تقدیر یہ اندازہ ہے اس عزیز کا جو سب سے بڑا غالب اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ اس نے بنایا ہے, اور وہ علم کا مرکز ہے. تو تم کہاں بتوں کی طرف پھرے جا رہے ہو؟ اصل درس تو یہ ہے, تم کہاں بتوں کی طرف پھرے جا رہے ہو. ہیں ہمارے لوگ بتوں کی طرف, مزاروں کی طرف, گنبدوں کی طرف, اور نہ جانے کیا کیا. اب یہاں چند باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ 6 دنوں میں کیوں بنایا؟ بھائی انما امرہ اذا اراد شیئا کن فیکون. پھر یہ 6 دن 2 2 4 اور 6 کیوں؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ آپ بھی کوئی اپنا کام کریں گے تو بتدریج کریں. قرآن شریف بتدریج نازل ہوا. یہ بلڈروں کو دیکھیے جو بلڈنگ کا ڈیزائن فوراً بنا دیتے ہیں, 1 دن میں بلڈنگ خراب ہو جائے گی. فاؤنڈیشن بنتا ہے, اس میں پانی ڈالا جاتا ہے, تو یہ اس میں حکمت ہے. اب رہا سوال یہاں کہ یہ 8 ہوئے, آپ گن رہے ہیں میرے ساتھ میں, کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے کہ 8 ہوئے؟ 8 ہوئے. پھر ابھی کیا جواب دیں گے اس کا؟ جبکہ سبوں کو پتہ ہے کہ سورہ 32 نمبر کی سورہ خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. تو یہ 8 کیسے ہو گئے؟ تو سنیے گا. آپ کو جانا ہے مدینہ, آپ نے مکہ بھی چلے گئے, تو کتنا گھنٹہ لگا؟ 1. اور مکہ سے مدینہ کتنا گھنٹہ لگتا ہے؟ 4. اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے تو 5 گھنٹے ہوئے نا. آپ نے کہا کل میں مدینہ 5 گھنٹے میں پہنچا, تو ایک صاحب نے کہا 5 کیسے, میں 4 میں پہنچتا ہوں. اب آپ فرق معلوم ہوا, 1 گھنٹہ مکے کا ہوا, کوئی مسئلہ نہیں. تو 2 دن میں زمین بنائی, اور زمین کے اوپر جو ہے وہ 2 دن میں تو کتنے ہو گئے؟ 4. بس اس کو ایک صورت میں گنوایا, اس لیے کوئی اعتراض نہیں. سمجھ رہے نا؟ کوئی اعتراض نہیں, یہ ایک ساتھ شمار کر دیا, باقی وہ اپنی جگہ پر. اور بھی کوئی آپ کو مسئلہ درپیش ہو تو پھر درس کے بعد میں انشاءاللہ. اب یہ سنیے اختتام, رسول کو تسلی. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. جی
اب اے رسول اگر یہ بے رخوئی اختیار کرتے یعنی اتنی واضح دلائل کے بعد بھی تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں. اور جانتے انذار کسے کہتے ہیں؟ جو آئندہ واقع ہونے والا ہے. وہ کیا ہے؟ صاعقہ. اب صاعقہ کے معنی یہاں کیا کریں گے؟ آفت. چونکہ صاعقہ قوم عاد ہود ان پر جو عذاب نازل ہوئے، صاعقہ ہوا پتھر، تو ایک مثال دی جا رہی ہے مثل صاعقۃ عاد و ثمود، کہ کہیں ان جیسی آفت تم پر نہ آئے. اب اس کی وضاحت ہو رہی ہے. اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكة فإنا بما ارسلتم به كافرون. دیکھو انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہاری مثال دی جا رہی ہے کس کی؟ عاد و ثمود کی. اب شرح کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے. جبکہ آئے ان کے پاس رسول یعنی ایک، رسول یعنی جمع، بہت سارے رسول آئے ان کے پاس. من بین ایدیہم و من خلفہم، آگے اور پیچھے سے. اور انہوں نے کہا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. تو انہوں نے کہا کہ اگر چاہتا ہمارا رب تو فرشتے ہی بھیج دیتا، تم کو کیوں بھیجا؟ اس لیے تم جو لے کر بھیجے گئے نا ہم انکار کرتے ہیں. اب اس میں سمجھنا کیا ہے بھائی؟ بات تو دو کی چل رہی تھی، پھر یہ رسول کیسے آیا؟ دیکھ رہے ہیں نا آپ، بات کس کی چل رہی تھی؟ عاد و ثمود کی. اچھا پھر بین ایدیہم و من خلفہم، یہ تو آسان ہے، اس لیے کہ شیطان نے بھی کہا تھا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم، ہے نا. شیطان کہہ رہا تھا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. تو اس کا مراد کیا ہے؟ رسول جو ہے انہوں نے جد و جہد کی، کوشش کی. اب جمع کیوں لایا گیا؟ یہ مثال دی جا رہی ہے قوم عاد و ثمود کی، اور قصہ بیان کیا جا رہا ہے سارے نبیوں کا. تو بات واضح ہوئی. علم اعجاز کوئی اعتراض نہیں. یہ مثال دونوں کا نام جو بہت مشہور ان کے اڑوس پڑوس میں ہیں یہ بستیاں، لیکن مثال پورے رسولوں کی اور پورے قوموں کی. اب الگ الگ. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. رہے عاد تو سنیے، انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اور ناحق بھی آپ جانتے ہیں تکبر کرنے کا کسی کو حق ہی نہیں، یہ تو اللہ کو حق ہے. انہوں نے کیا کہا کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ قوت والا ہے؟ تو یہ قریش کو سنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی ایسی کہا تھا، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم قوت والے ہیں. اولم یرو، کیا جانا نہیں، جانتے نہیں کہ جس نے ان کو پیدا کیا، ان عربوں کو، وہ زیادہ قوت والا ہے ان سے؟ ظاہر ہے، واضح ہے. اصل بات کیا تھی؟ بِآیاتنا یجحدون، وہ ہماری آیتوں کا انکار. اور یجحدون آپ جانتے ہیں مجرمانہ انکار. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. دنیا تو آپ جان چکے ہیں بغیر نون گنا کے پڑھیں. ہم نے بھیجی ان پر ایک تند ہوا. سرسرا یعنی کیا؟ تند ہوا، تیز ہوا. ایامن نحسات، منحوس دن. یہ کون سے تھے؟ ان کے لیے 7 دن اور 8 راتیں جو گزر چکا ہے. تو ایام کیوں آیا؟ یقین مانیے اللہ کے یہاں کوئی دن منحوس نہیں، کوئی دن نہیں. ایام معدودات ہے. یہ مزدلفہ مینا میں جو 3 دن ہے نا، ایام معدودات، ایام ہے، منحوس نہیں. انہوں نے بنائے اپنے لیے منحوس، انہوں نے بنائے. اللہ نے کوئی دن ایسا نہیں بنایا جو منحوس ہو، کوئی دن ایسا نہیں جو عذاب کا ہو، کوئی دن ایسا نہیں جسے ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں نہ جانے اقرب ہے اور یہ ہے وہ ہے، کوئی دن نہیں. انہوں نے خود منحوس بنایا. کیوں بنایا منحوس؟ مجرمانہ انکار، جو ہمارے درس میں 2 پچھلے سے آ رہے ہیں وہ جانتے ہیں، اس لیے شرح کی ضرورت نہیں. یجحدون، مجرمانہ انکار. اچھا یہاں سمجھنا ہے، دیکھیے غور کریں. عذاب الخزي، رسوائی کا عذاب. آگے کیا ہے؟ اخزا. تو معلوم ہوا کہ عذاب 2 ہیں،
ایک رسوائی اور ایک اس سے بھی بڑھ کر، وہ کون سا؟ قیامت کے دن. اس کو ذہن میں رکھیے گا. اچھا، لا ینصرون کیا مطلب؟ مدد نہیں کیے جائیں گے. اس میں علمی اعجاز کیا ہے؟ اللہ، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، نہیں، یہی تو اعجاز ہے. مدد نہیں کی جائے گی، نہیں کیے جائیں گے. نہ اللہ مدد کرے گا کیونکہ انہیں سزا دینا عین عدل کے مطابق ہے، اور نہ ان کی دیوی دیوتا مدد کریں گے، نہ ان کے مزار والے اٹھ کر آئیں گے اور وہاں مدد کریں گے. یہ ہے اس میں اعجاز. دیکھیں، لا ینصرون ایسا نہیں ہے، نہیں تو ینصر ہوتا، ینصرون کوئی مدد کے لیے وہاں نہیں آئے گا. اب سمود کا سنیے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ، سمود ہم نے انہیں ہدایت کی مطلب کیا؟ رہبری کے لیے بھیجا نبیوں کو. یہ ہے دلی ہدایت نہیں. ہدایت دو ہوتی ہیں، ایک ظاہری، تو ہم نے ظاہری ہدایت کے لیے بھیجا. انبیاء آئے، رسول آئے، ان کے پاس جو نبی آیا اور ہدایت کی، یہ مراد ہے. انہوں نے فاستحبوا العمى علی الہدی، عقل سلیم کو کہاں استعمال کیا؟ بجائے ہدایت کے گمراہی کو، اندھا پن. فاخذتہم صاعقۃ العذاب الہون، رسوا کرنے والے عذاب نے آدھا پہنچا. کیوں؟ بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی بنا پر. تو دلیل ہے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے. جب کس پر عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. تو اتنا شدید عذاب، مگر اللہ تعالیٰ مومنین کو نہیں بھولتے، محروم نہیں کرتے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. جب ان پر عذاب ہم نے نازل کیا تو مومنین کو ہم نے نجات دی جو پرہیزگار تھے. تو یہ ہے آج کا درس، چونکہ اسی نسبت سے تھا یہ. اور قوم سمود آج پر تو پوری سورہ ہو چکی ہے، اور پھر آپ کو گنجائش ہے سوال کریں، آج نہیں تو آئندہ. تو بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب سے جس کے احکام کھول کھول کر بیان کر دے، اور خاص کر ہمارے پیشواؤں کو. یہ خود ہی بن گئے پیشوا. اللہ تعالیٰ انہیں نیک ہدایت دے، توفیق دے کہ قرآن کی طرف رجوع کریں. امت کو گمراہ کر رہے ہیں، امت یہی سمجھ رہی کہ یہی شریعت ہے. اللہ تو انہیں ہدایت دے، راہ راست پر لا، تاکہ امت مسلمہ کا بول بالا ہو. یہاں ہمارا مسئلہ رکا ہوا ہے. برحمتک یا ارحم الراحمین. اسی کے ساتھ ایک اور ایک دعا سن لیجئے گا کہ ہمارے حلقے کے ایک ساتھی، یہاں ان کے رشتہ دار بھی ہیں، کفایت جمع دار. تو ان کی والدہ کا گزشتہ ہفتے کو انتقال ہوا. تو ظاہر ہے کہ جنہیں معلوم نہیں ہوگا تو ان کے لیے دعا کریں گے. تو آپ آمین کہ اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافیہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا وابدلہا دارا خیرا من دارہا وزوجا خیرا من زوجہا واہلا خیرا من اہلہا وادخلہا الجنہ وقیہا من عذاب القبر وعذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. جی کہیے. جی کہیے. سے متعلق آیت بڑی حدیث سنا رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو یہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ حدیث وہ جو تھے انہیں کے لیے فکر مند تھے، مومنین کے لیے یا کفار کے لیے؟ نہیں، یہ ملتا ہے کہ جیسے وہ صرف مومنین جی یہی فکر مند. جی جی. اور ایک دوسرا سوال یہ کہ واقعی میں قرآن اور عربیہ کے حوالے سے کہ عربی زبان واقعی میں ایک بہت بڑا وہ ہے چیلنج ہے کہ ہم یہاں پر اتنے عرصے سے رہتے ہیں، ابھی تک ہم عربی نہیں سیکھ پاتے. تو یہ اتنی زبان مشکل ہے، اور پھر قرآن عربی میں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو دوری کی، آپ نے جو شعر بھی پڑھا کہ زبان یار ترکی رہنا، تو پھر کیسے ملاپ ہوگا ہمارا قرآن سے؟ جی، پہلا ان کا سوال جو ہے نا یہ برحق ہے، چونکہ ہم نے ایک آخری پہلو لیا. جاءکم رسول من انفسکم، یہ مخاطب کون ہے؟ قریش. عزیز علیہ ما عنتم، یہ خطاب کون؟ مشرکین. غور سے سنیے، سوال تو سمجھ میں آیا نا کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون مراد ہے مخاطب. عزیز علیہ ما عنتم، مشرکین کہ اس پر شاک گزرے گی جو تمہیں تکلیف ہوگی نا، یہ عذاب. ہاں، حریص علیکم، حریص کے مخاطب کون؟ مشرکین. یعنی وہ زیادہ حریص ہیں کہ تم دعوت قبول کرو.
اور پھر مومنین کو بھی لیا، وہ بھی بالمومنین رؤوف الرحیم. تو رؤوف رحیم کس کے ساتھ ہیں؟ مومنین کے ساتھ ہیں. اور ان کے ساتھ کیا؟ انہیں اللہ کے رسول کو شاق گزرتا ہے. واضح ہو گیا نا آپ کا سوال؟ چونکہ وقت کو دیکھتے ہوئے ہم نے آدھی آیت کو لیا تھا. انشاءاللہ آئندہ کوشش کریں گے پوری آیت. اصل میں وقت 5 منٹ پہلے آپ لوگ لے لیتے ہیں نا ہمارا، اس وجہ سے کوشش کریں گے. لیکن آپ نے سوال کیا، بہت اچھا کیا. تو وہ آیت میں 2 مخاطبین ہیں. دوسرا ان کا سوال ہے، بہت اچھا کوٹ کیا، چونکہ یہ اشعار جانتے ہیں، فارسی کے زبان ہے یار منتور کی. تو کیا تھوڑا عربی زبان جو ہے کیا سیکھنا مشکل ہے؟ یہی ہے نا آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے عربی زبان جو ہے نا ہمارے یہاں فارسی کے الفابیٹ بھی وہی ہیں، اردو کے الفابیٹ بھی وہی ہیں. اب جن کے یہ الفابیٹ ہیں انہیں کیوں دشواری ہے؟ یہ سوال آتا ہے. دشواری کیوں ہے؟ ہمارے یہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر جانتے ہیں، یہ انجیکشن دینے والے نہیں، جو ڈگری ہوتی ہے نا ڈاکٹریٹ کی، وہ پتہ نہیں ہے اسکالر لوگ یہ خود ہی بن جاتے ہیں. بھائی جب علماء دین خود ہی زوم میں آ گئے، گھمنڈ کے ہم ان کے پیشوا ہیں، تو اسکالر میں کیا ہے؟ وہ خود ہی گھمنڈ میں آ گئے. اخباروں میں ان کی سرخیاں دے دی کہ قرآن سیکھنا ہے تو کچھ ضرورت نہیں کسی کی سکھانے کی، عربی اردو کتابیں لے لیں، پڑھ لیں. اب پبلک کیا کرے گی؟ اب جب جو کیا ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیا ہوا ہے، اسکالر ہے، وہ یہ کہتا ہے تو لوگوں میں فوراً گھمنڈ آ جاتا ہے. کیا ضرورت ہے؟ اب آپ نے دیکھا کیا قرآن بغیر علم کے سیکھ سکتے ہیں؟ بعضوں نے تو ترجمے کی رٹ لگائی. تو اصل کیا ہے، یہاں آپ کو محنت کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے. عربی زبان سیکھنا کچھ مشکل نہیں ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں. پہلے اسکولوں میں، ہمارے یہاں بھی اسکولوں میں عربی کا معلم پڑھایا جاتا تھا. آپ کے یہاں ہے ابھی تک پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ پڑھایا جاتا ہے. ہاں ابھی نہیں پڑھایا جاتا. او یہی تو ہمارے یہاں نہیں پڑھایا جاتا. آپ کے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ تو مسلمانوں کی حکومت ہے، یہی تو سوچنا ہے نا. دیکھیے ہے بھائی، ہم نے بڑا افسوس ہے کہ ہم نے پرائمری میں پڑھا، یہ اشعار پرائمری میں یاد کیے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ حدیث کا ترجمہ ہے. پھر آپ کے یہاں نکال دیا. یہ تو پھر امت کا زوال کی طرف افسوس ہے. ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھایا جاتا. یقین مانیے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اسکولوں میں یہ عربی پڑھی ہے، پروفیسر بنے عربی کے. اب یہ کام کر دیا شیطان نے، جب مسلمانوں نے ہٹا دیا عربی کو، تو بڑا افسوس ہے. تو کوشش یہ کریں، دیکھیے کہ تجوید اور یہ گرامر کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن وقت دینا پڑے گا، ٹائم لگانا پڑے گا. دیکھیے میں مدارس میں پڑھا چکا ہوں، مکتب میں پڑھانے میں امتحان لیتا تھا. آخر میں میرا جو تقرر ہوا تھا نا، وہ کیا کہتے ہیں انسپیکشن. تو ہم نے وہاں کیا محسوس کیا، قرآن پڑھنا کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ آپ کا بچہ میرے پاس آیا، آپ نے رکھا ٹیوشن، تو میں ماہر کب ہوں گا؟ پارے ہم 2 مہینے میں ختم کر دیا، اور پھر پہلا، تیسرا، چوتھا اور ختم. اس کا نام قرآن یہ نہیں ہے. بلکہ اعوذ باللہ پر 15 دن محنت ہو، بسم اللہ پر 15 دن ہو، پارے ہم پر 6 مہینے، تو پھر اس کی اسپیڈ بڑھے گی. یہ چیز ہم میں نہیں ہے. مسلمانوں کی جو ذہنیت ہے نا وہ ختم ہو چکی. تو قواعد بھی آپ پڑھائیں، عربی کا معلم لیں، منہاج العربیہ لیں، اور کوشش کریں. بچوں کو آپ نے رکھیں، ٹیوشن رکھیں، پڑھائیں. تو اور اچھا پھر ایک وہ کتاب نکلے مفتاح القرآن، وہ قرآن کی مناسبت سے انہوں نے لکھے ہیں. تو کوشش کریں، ایسا کبھی نہیں سمجھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یقین ہم نے کہاں سے سیکھا بھائی؟ کہاں سے سیکھا؟ آپ محنت کریں. تو ایسی کوئی بات نہیں، بہت آسان ہے عربی سننا، اور آپ کو سیکھنا پڑے گا. لیکن مسئلہ کیا ہے، جو زوم جو ہے نا، جو گھمنڈ جو ہے کہ ذرا سا پڑھ لیا. ہمارے یہاں مثال ہے، اتھلتے پانی لا خلالی جاستی. کوئی ترجمہ کرے؟ کرو بھائی، ترجمہ کرو. ہے کوئی ترجمہ کرنے والا؟ نہیں؟ بولو انگلش میں. ہاں کیا بھائی ڈر گئے؟ بولو نا بھائی. میں نے کہا ترجمہ کیا ہے اس کا؟ چلو میں اردو میں کر دیتا ہوں. آپ ندی کنارے جائیں گے نا تو وہ سکون سے رہتی ہے. سمندر کنارے وہ موجوں والا دن نہیں، وہ موج تو جون جولائی میں رہتی ہے جب جہنم گرم ہوتی ہے. لیکن اب نالے میں جائیں گے نا تو آواز سے گزرتا ہے. تھوڑا سا علم حاصل کیا تو شور، جیسے کہ ارے اس کو رحیم بھائی کہا، اس کو یہ کہا، اس کو یہ کہا. تو یہی جیسے ڈاکٹریٹ اور اسکالر تھوڑا سا آ گیا قرآن تو بولے ترجمہ پڑھو، سیکھنے کی ضرورت نہیں. تو اس میں وہ علماء کا نام لیتے ہیں. ہر جگہ علماء کا نام لینا نہیں چاہیے. دیکھیے میں نے یہاں لیا چونکہ واقعی انہوں نے گمراہ کیا امت کو طلاق کے بارے میں، لیکن اب ہر جگہ علماء ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال دعا کریں، آپ لوگوں میں اگر یہ شعور ہے تو اپنے بچوں کو سکھائیں. رحمتک یا ارحم الراحمین.
صحیح ہے؟ جی جو بھی ہو بس ایک کافی ہے. ہاں چلے گی. بسم اللہ.